اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حامد رضا مہروی رمضان مبارک کے خصوصی پروگرام حفظ القرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ کل آپ نے اس حفظ القرآن کا فائنل مقابلہ دیکھا اور آج انشاءاللہ جو ٹیم پہلا نمبر حاصل کر رہی ہے، دوسرا اور تیسرا، ان کو انعامات دیے جائیں گے، تحفے دیے جائیں گے۔ ابتدا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ناظرین محترم کہ قرآن مجید اللہ کی روشن کتاب ہے اور اس کا یاد کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے، اور ان بچوں نے ماشاءاللہ جو کہ 7 سال کے بچے بھی ہیں، 8 سال کے بچے بھی ہیں، انسان کوئی اپنی لکھی ہوئی کتاب بھی ناظرین یاد کر کے نہیں سنا سکتا، اور یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں نے پورے قرآن کا امتحان دیا ہے، پورے قرآن کا، اور جہاں سے ان سے سوال کیا گیا۔ اور ناظرین یہ ARVQTV کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ میڈیا کی تاریخ کا پہلا انوکھا اور منفرد مقابلہ تھا۔ آپ نعت کے مقابلے بھی دیکھتے ہیں، دیگر مقابلے دیکھتے ہیں، اور حفظ القرآن کے پورے قرآن میں سے ان بچوں سے سوال کیا جائے، وہ بھی مختلف طریقوں سے، اور ان بچوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جواب دیے ہیں۔ ناظرین 108 بچوں نے اس مقابلے میں شرکت کی تھی اور مختلف مراحل تھے، کچھ کوارٹر فائنل میں رہ گئے، کچھ سیمی فائنل میں، اور آج وہ خوش قسمت 6 بچے ہیں جو آج ماشاءاللہ فائنل تک پہنچے ہیں۔ ان کے درمیان مقابلہ ہوا جو کل آپ نے دیکھا ہے۔ آج ہم اناؤنس کریں گے کہ پہلے نمبر پر کون ہے، دوسرے نمبر پر کون ہے اور تیسرے نمبر پر کون ہے۔ سارے جیتے ہوئے ماشاءاللہ کہ اس طرح مقابلہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا بھی یہ بڑی بات ہے، اور اس طرح کے آ کے قرآن پاک سنانا۔ ناظرین قرآن پاک پڑھنا یہ تو ایک سعادت ہے ہی، اور ان بچوں کو بھی مبارکباد ہے، لیکن ان کے والدین، جو بچوں کے والدین ہیں خصوصی طور پر ان سب کو، اور وہ بچے جو شریک ہوئے اور مقابلے تک پہنچے تھے لیکن فائنل تک نہیں پہنچ سکے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور رشک کرنا چاہیے ناظرین ہمیں ان بچوں پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں پہ رشک ہونا چاہیے، ایک وہ کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے اور وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور یہ بچے بھی آج یقیناً رشک کرنے کے قابل ہیں کہ ان پہ رشک کیا جائے کہ انہیں پورا قرآن پاک محفوظ ہے۔ ناظرین ہمارے جو آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں، میں پہلے ان کا تعارف کرا دیتا ہوں، پھر ہم انعامات کی طرف آتے ہیں۔ اور آج جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت ہے اور محبوب شخصیت ہے، برکاتی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، دینی کئی ادارے ہیں جن کی آپ سرپرستی فرماتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں آ کر انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، محترم جناب حاجی محمد رفیق پردیسی برکاتی صاحب۔ اور ان کے ساتھ ناظرین محترم آپ سب کے جانے پہچانے شیخ الحدیث و تفسیر، جامع المعقول والمنقول اور فقہ کے علاوہ بھی تمام علوم میں آپ کو دسترس حاصل ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد ابو بکر صدیق الشاذلی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ سب کے جانے پہچانے، بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں، بہت دینی گفتگو کرتے ہیں، بڑی جامع گفتگو کرتے ہیں، جنہیں اکثر آپ دیکھا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد عامر صاحب۔ اور ان کے ساتھ آج ناظرین بڑی خوشی کی بات ہے اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، یہ ان کا آنا اس بات کی دلیل ہے ناظرین کہ وہ قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، صاحب قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ARVQTV کے ذریعے اس وقت پوری دنیا میں ناظرین جہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ دین پہنچ رہا ہے اور لوگ دین سیکھ رہے ہیں، اس کا سبب یقیناً حاجی صاحب ہیں، اور ان کا سہرا بھی حاجی صاحب کو جاتا ہے۔ ARV نیٹ ورک کے چیئرمین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب حاجی محمد عبدالرؤف صاحب۔ اور ہمارے اس پروگرام کا جو مستقل حصہ رہے، ہمارے اس پروگرام کے مستقل جج ساتھ رہے، آپ میرے ساتھ ساتھ انہیں بھی روزانہ دیکھتے رہے جو روزانہ فیصلہ سنایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اس پروگرام کے مستقل جج محترم قاری محمد حسین ارائیں صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ معاون رہے خصوصی طور پر پہچانے جاتے ہیں، آپ سب کے جانے پہچانے قاری محمد عنایت اللہ سیالوی صاحب، اور ان کے ساتھ محترم جناب قاری محمد عبدالرزاق چشتی صاحب۔ میں آپ تمام معزز مہمانوں کو آج کے اس پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام اور خوش آمدید کہتا ہوں، شکر گزار ہوں آپ تمام شخصیات کا کہ آپ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اور میں سب سے پہلے قبلہ مفتی ابو بکر صدیق صاحب، تو ہم حاجی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم نے علماء سے رائے لی ہے، اور میں حاجی صاحب سے بھی، حاجی رفیق پردیسی صاحب تشریف فرما ہیں، کہ اتنے بچوں میں سے یہ بچے نکل کر سامنے آئے ہیں حفظ قرآن کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ خیالات اپنے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور یہ پروگرام جو ہوا حفظ قرآن آپ نے کیسا پایا؟
الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور آج یہاں پہ شریک ہوئے، اور خاص کر کے ان بچوں کو دیکھ کے یہ تو اس قوم کے ہیرے ہیں، اصل ڈائمنڈ تو یہ لوگ ہیں، یہ سونا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعا بھی ہے ان کے ساتھ، دوا بھی ہے، ہر وقت ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے آ کر ہماری جو حوصلہ افزائی کی ہے خصوصاً اس پروگرام حفظ القرآن کی. اور میں چاہتا ہوں قبلہ حاجی صاحب کہ ان بچوں کے حوالے سے خصوصاً کہ آپ نے یقیناً یہ دیکھا، پسند کیا اور آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی آج تشریف لائے اس پروگرام میں، تو آپ کیا کہیں گے ان بچوں کے حوالے سے، کیسا دیکھتے ہیں پروگرام؟ ہماری تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری تو کوشش پوری ہے کہ کسی بھی طریقے سے دین جو ہے وہ اور اللہ کا قرآن ہر دلوں میں جائے، پوری کوشش اور طاقت لگا رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ اس کو قبول کرے. آمین آمین. اور ہمارے جو مستقل جج رہے ہمارے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں قاری حسین ارائیں صاحب کیا کہتے ہیں آج اس، کیونکہ ابھی اعلان ہونے والا ہے پہلے نمبر پر، دوسرے اور تیسرے نمبر پر کون سی ٹیمیں ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بڑی خوشی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ دن ہے کہ جس کو واقعی میں ہم منا رہے ہیں. ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے روح رواں ARYQ TV کے مالک ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب جو ہیں، جنہوں نے جن کی یہ کوشش ہے اور انہوں نے اس پروگرام کو پسند کیا اور انہوں نے آگے یہ ہدایت بھی جاری کی ہے کہ اس کو آگے سلسلہ جاری رکھا جائے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے ابھی یہ کامیابی کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہے اور یہ دنیا کے کونے کونے میں ایک پیغام پہنچا ہے حفظ قرآن کے حساب سے، کہ بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے، کہ یہ قرآن پاک اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، جس نے بھی اس قرآن پاک کو یاد کیا ہے اس کے دل میں سما گیا ہے. اور پھر یہاں پر جس طرح سے مقابلہ ہوا، ہم نے بلا تفریق، پوری دنیا نے دیکھا، پورے عالم اسلام نے دیکھا، جہاں جہاں یہ QTV دیکھا جا رہا ہے، جہاں جہاں یہ مقابلہ دیکھا گیا، بلا تفریق ہم نے بچوں سے سنا، اور بچوں نے جس طرح سے اس میں پارٹیسپیشن کی ہے، جس طرح سے انہوں نے پڑھا ہے، اس میں حصہ لیا ہے، اور پھر اب ان کی ذہانت کا جو ہم نے امتحان لیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو عنایتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور اس قرآن پاک کے طفیل ان کے بچوں کے اوپر ہیں، وہ نظر آئیں لوگوں کو. اور اتنے بچوں میں سے 108 بچوں میں سے یہ بچے نکل کر سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہاں پر آج کے ٹاپ 3 ٹیمز میں جو شامل ہوئے ہیں الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے فخر کی بات ہے ان بچوں کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی، اور ہمارے لیے بھی، کہ ہم نے اس قرآن کی ترویج میں جس طرح سے لوگوں کے دلوں میں ایک یہ شمع جلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ آگے بڑھیں، بچوں کو آگے بڑھائیں، ان کے اندر ایک کمپٹیشن کا حوصلہ پیدا ہو اور وہ آگے بڑھ کر زیادہ محنت کر کے اس قرآن پاک. بہت شکریہ قاری صاحب. ناظرین، ایک واحد کتاب ہے، یہ واحد کتاب ہے کلام مجید. دنیا کی کوئی بھی کتاب جب ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو دوسری مرتبہ اس کتاب کو اٹھانے کا دل نہیں چاہتا، پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. یہ واحد کلام پاک ہے، جب ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں تو بار بار پڑھنے کا دل چاہتا ہے، اور ہر بار ایک نیا لطف اور ایک نیا کیف محسوس ہوتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو رب سے کلام ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے. قرآن کی تلاوت کرنا ہی رب سے ہم کلام ہونا ہے. ہمارے ساتھ قبلہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کیا کہتے ہیں حفظ القرآن کے حوالے سے جو آپ نے پروگرام دیکھا، اور ان بچوں کے لیے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے بے شک کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. یہ پورا مہینہ جتنے بھی اساتذہ کرام نے کوشش کی ہے، جج صاحبان نے کوشش کی ہے، یہ بچوں نے کوشش کی ہے، ان کے والدین نے کوشش کی ہے، یہ دن رات کی محنتیں ہیں. یہ سارا کا سارا قرآن سیکھنا اور سکھانا ہی ہے. اس حدیث کریمہ کی روح سے اگر ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں، ان بچوں کے والدین کو دیکھتے ہیں، ان کے اساتذہ کو دیکھتے ہیں، جو جج صاحبان یہاں پر اس کو مینیج کر رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا یہ ہمارے کیمرہ مین جو مسلسل مشینوں کی طرح ان بچوں کو فوکس کر رہے ہیں، آپ یہاں پر موجود ہیں، اور خاص طور پر حاجی صاحب کہ جن کی خصوصی اس کام میں دلچسپی ہے، اور جتنے حضرات بھی شریک ہوئے اس پروگرام میں اب تک تبصرے کے لیے بھی آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. بے شک بے شک ان سب کا اس کے اندر حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ بہترین لوگ ہیں جو اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ
یہ جو ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں اس میں یہ بچے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور اسی قرآن کے نور کو جو ہے پوری امت میں عام فرمائے. آمین آمین. یہ پروگرام کو پرماننٹ کر لیں ہم. الحمدللہ یہ پرماننٹ کر دیا حاجی صاحب نے پروگرام. سبحان اللہ. تو یہ قرآن کے عظیم سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. بے شک بے تو شک. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جس پہ نظر فرماتا ہے, رحمت فرماتا اس سے لیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ان کی مسائل جمیلہ کو قبول و مقبول فرمائے اور اس میں اور مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام جاری ہے, انشاءاللہ جب وقفے سے لوٹیں گے تو ہم اعلان کریں گے کون سی ٹیم پہلے نمبر پر ہے. مختصر سا وقفہ ہے, اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھیے. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. درد فسانہ ہے, توبہ کا زمانہ ہے, درد فسانہ آمد قرآن. ناظرین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حفظ القرآن حامد رضا مہروی کے ساتھ. الحمدللہ ہمارے ساتھ حاجی رفیق پردیسی صاحب تشریف فرما ہے, حاجی محمد عبدالرؤوف صاحب تشریف فرما ہے, مفتی ابو بکر صدیق صاحب, مفتی محمد عامر صاحب, اور میں قاری صاحب کی طرف چلتا ہوں جو مستقل ہمیں بتاتے رہے کہ ہماری کون سی ٹیمیں ونر تھیں. اور میں چاہوں گا قاری حسین ارئی صاحب سے کہ جو تیسرے نمبر پر ٹیم آئی ہے فائنل میں اس کا اناؤنس آپ کیجیے. ماشاءاللہ تینوں ٹیموں ہی جیتے, تینوں ٹیمیں ہیں وہ تینوں کی تینوں جیتی ہوئی ہیں ویسے تو ماشاءاللہ. لیکن جیسا کہ یہاں پر انعامات کا سلسلہ ہے, پہلا دوسرا تیسرا ہے, تو تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم جو ہے وہ ٹیم البرہان ہے. ماشاءاللہ ٹیم البرہان, ٹیم البرہان کو بہت بہت مبارک ہو. تیسرے نمبر پر آئی ہے جس میں احمد رضا شامل ہیں اور ابو بکر افضل شامل ہیں. آپ یہاں تشریف لے آئیں اور میں قبلہ حاجی صاحب سے, حاجی رفیق پردیسی صاحب سے اور حاجی عبدالرؤوف صاحب سے نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں تشریف لے آئیں تاکہ ان بچوں کو تحائف دیے جائیں. آ جائے لگ گیا کہ آپ آ جائیں. آ جائیں ایسا لوگ بھی بغیر چپل کے آ جائیں. جی جی آ جائیں. یہ ماشاءاللہ 108 بچوں میں سے خوش قسمت بچے بھی ہیں جو اب تیسرے نمبر پر ہیں. ماشاءاللہ حاج صاحب بڑی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. حفاظ قرآن کے سچ کیش پرائز بھی دیا جا رہا ہے دونوں بچوں کو. السلام علیکم. یہ ہماری تیسرے نمبر پر آنے والی ٹیم ہے, ٹیم البرہان. ماشاءاللہ. حاجی رفیق پردیسی صاحب جو ہے وہ ان بچوں کو شیٹ بھی پیش کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے, اور یہ ہمارے ساتھ دوسرے ساتھی ان کے یار وے کیو ٹی وی کی طرف سے انہیں بھی شیٹ دی جا رہی ہے. ناظرین اور اللہ پاک نصیبدار کرے ماشاءاللہ. آپ لوگ یہ آپ بہت نصیبدار ہو ماشاءاللہ. یہ ہماری تیسرے نمبر پر, اور ماشاءاللہ حمزہ شہراز کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر بھی ان بچوں کو جو تیسرے نمبر پر آئے ہیں, حمزہ شہراز کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر ان بچوں کو ایک گفٹ دیا جائے. بہت شکریہ ماشاءاللہ. ناظرین. اب انتظار ہے مبارک دوسری اور تیسری پوزیشن کا. آپ یہیں رہیے میں تاکہ اعلان کر دیتا ہوں ان کو بھی ہم انعامات دیں. جو ہماری پہلے نمبر پر آنے والی ٹیم ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا اعلان حاجی صاحب خود کریں. اور جو پہلے نمبر پر, بہت اعزاز کی بات ہے, میں دل سے بہت بہت دعائیں دیتا ہوں, بہت خوش ہوں ان بچوں سے کہ پہلے نمبر جنہوں نے حاصل کیا اتنے بچوں میں سے بہت خوبصورت ماشاءاللہ, پڑھا, حفظ بھی اچھا ہے. اور انشاءاللہ سیکنڈ اور فرسٹ کا اعلان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ممتاز معروف سینئر ہوسٹ تسلیم احمد صابری صاحب سے کہ وہ بھی ساتھ تشریف لے آئیں تاکہ انعامات ان سے بھی دلوائے جائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری سیکنڈ حاصل کرنے والی ٹیم ہے اس کا اناؤنس آپ کر دیں. جنہوں نے دوسرا نمبر حاصل کیا ہے وہ ٹیم آپ دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم ہے ناظرین ہماری ٹیم الرحمان, جنہوں نے ماشاءاللہ اس مقابلے میں دوسرا نمبر حاصل کیا. ٹیم الرحمان اور یار بھائی ٹی وی کی جانب سے یہ انہیں تسلیم بھائی آپ شیٹ بھی پیش کیجیے, اور یار بھائی ٹی وی کی جانب سے یہ کچھ کیش پرائزز بھی دیے جا رہے ہیں ان کو. یہ آپ اور حمزہ شہراز کی طرف سے ماشاءاللہ دوسری ٹیم کے لیے دوسرے نمبر پر آنے والی کے لیے ماشاءاللہ یہ پیسے کہاں خرچ کرو بھی ہے ان کو بھی دیا جا رہا ہے. کپڑے لے کر بھی سے سنواؤں نا. جی ہاں بالکل سنوا. ہاں قرت بھی سنواؤں نا ساتھ ساتھ. ٹھیک بالکل سنواتے ہیں. یہ لو آپ کے لیے یہیں سے سن لیا جائے گا. فرسٹ والوں سے سن لیں گے. ٹھیک. اور پہلا نمبر پر آنے والی جو ہماری پہلی نمبر پر ٹیم آئی ہے ماشاءاللہ اس کا اناؤنس میں چاہوں گا کہ وہ حاجی صاحب بلائیں.
हाँ बेटा टीम अल-फुरकान। अल-फुरकान। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हिफ्ज़ कुरान में पहले नंबर पर आने वाली हमारी टीम हिफ्ज़ कुरान में। माशाल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे नंबर 1 आ गए माशाल्लाह। बच्चों ने सब ने माशाअल्लाह बहुत मेहनत की और मुकाबले में रहे। मैं चाहूँगा कि हाजी साहब आप अपने हाथों से ये यहाँ पे QTV की जानिब से शील्ड है और कुछ कैश प्राइज। माशाअल्लाह ये दोनों बच्चों चुरा के लो। माइक नहीं है जिसमें हाँ थोड़ा सा हाजी साहब चाहते हैं आप पहले नंबर। माशाअल्लाह हमजा शराज दिल के कपड़े हम भी पहनते रहे। हमजा शराज सिप्तान भैया मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये दोनों बच्चों को माशाअल्लाह ये भेंट कर दिया जा रहा है। हमजा शराज की तरफ से कि कुर्ता आपके लिए और माइक अगर है जी हाँ। आप थोड़ी सी तिलावत आप में से माशाअल्लाह बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आप थोड़ी सी तिलावत कहीं से भी आप पढ़ें, पूरे कुरान में से। इम्तिहान तो आपका हो चुका है, अब कहीं से भी आप पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم माशाअल्लाह दो बच्चे माशाअल्लाह जो पहला नंबर हासिल किया उसामा मुस्तफ़ा और अब्दुल अहद। माशाअल्लाह नाज़रीन अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपने बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ाया उसके अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, और जिस शख्स ने अपने बच्चे को कुरान पाक याद कराया, हिफ्ज़ कराया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनके वालिदैन को ऐसा नूरानी ताज पहनाएगा कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने मांद पड़ जाएगी। हाय साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे औकात बच्चों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान में वो ताकत अता की है कि एक बार एक हाफिज़ुल कुरान दुनिया के किसी शोबे में भी तालीम हासिल करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि वो दुनिया का नंबर 1 आदमी होगा इंशाअल्लाह ताला। कि कुरान पाक को हिफ्ज़ करना, एक एक लफ्ज़ को, कौमा को, फुल स्टॉप को हर जगह पे रुकना, ये अकल काम नहीं करती। ये अल्लाह ताला का करम है कि ये सब काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। कुरान का इजाज़ बिल्कुल। तस्लीम भाई इन बच्चों को बहुत मुबारक माशाअल्लाह। कहिए आज बेशक मैं समझता हूँ कि ये एक तो इस मुकाबले के ताल्लुक से जो बात करनी चाहिए, ये एक बिल्कुल मुनफरिद मुकाबला था। जब तक मैंने भी देखा नहीं था तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, और जब जैसे जैसे दिन इसमें गुजरते गए इसमें दिलचस्पी मेरी भी बढ़ती चली गई, नाजरीन की भी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा, और लोग बताते थे कि जी वो जो आपका सेगमेंट है वो बहुत अच्छा है, और बहुत पसंद किया लोगों ने। और ये QTV की मोहब्बत है कुरान मजीद से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह आजी साहब ने भी जिक्र किया कि QTV का मकसद ही यही था कि कुरान हदीस की तालीमात लोगों तक बड़ी हिकमत से, बड़े प्यार से लोगों तक। ये कौम वो है जो नसीहत पसंद नहीं करती है, जिसको अगर कहा जाए ना जी कुरान पढ़ो तो वो, और फिर एक नमूना बनाकर पेश किया गया मुख्तलिफ अंदाज से, प्रेजेंटेशन को अच्छा करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाबला भी, अब जिस तरह हाजी साहब ने जिक्र किया, ये मुकाबला जारी रहेगा और पूरे साल इसको और अच्छे पैमाने पर मुकाबले को और बहुत वसी करके इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। और हाजी साहब आपको बहुत मुबारकबाद, आपको वो जो बच्चा अनस आया था वो आप ही के जो ज़ेरे इंतज़ाम है मदरसा, जी हाँ, तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी बल्कि आपसे उस दिन फ़ोन पर भी बात हुई थी कि उसको जो है ना बच्चे को हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लेकर जाएं मैं थोड़ी सी बीच में अर्ज़ करना चाहूँगा। अगर हाजी रफ़ीक बरकाती साहब और हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, आप साहब, रऊफ़ शकील साहब का ख़ास करके जो इन्होंने हम हफ़ाज़ और कुरान से भी मुनफरिद इसको बनाया है, जी बिल्कुल, मुकाबले हम भी कराते हैं पूरे पाकिस्तान भर में। अब मेरा मुख्तसर कहना यह है कि अगर ये हज़रात मेरी सरपरस्ती करें तो मैं पाकिस्तान के कोने कोने से ऐसे हुफ़ाज़ और कारी ला के सामने खड़े करूँगा इंशाअल्लाह। फरमा दिया है, ज़रूर होगा। ऐसा बिल्कुल तशरीफ़ रखिए, आप बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बच्चों की और हमारी इस प्रोग्राम की हौसला अफजाई फरमाई। आज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।
میں تمام جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں یہاں پر تمام کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. تسلیم میں آپ میرے ساتھ رہیں, اور مفتی صاحب کا, مفتی عامر صاحب کا, حاجی رفیق پردیسی صاحب کا, حاجی محمد عبدالرؤوف صاحب کا, اور محترم قاری محمد حسین ارائیں صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. قاری عنایت اللہ سیالوی صاحب, قاری عبدالرزاق چیسی صاحب, اور جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کی سرپرستی فرمائی ہے, بالخصوص میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم جناب قاسم جلالی صاحب, اور ان کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتے رہے مفتی محمد عامر صاحب, محمود الحسن اشرفی صاحب, اور جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا, حفظ قرآن کا آئیڈیا دیا اور قدم قدم ہمارے ساتھ رہے, محترم راؤ محمد شکیل صاحب, اور ہمارے ڈائریکٹر سید کامران سلام, اسماعیل جلالی, پوری ٹیم, جتنے حفاظ بچے اب تک آئے, قرہ حضرات تشریف لائے, ہمارے مہمان تشریف لائے, میں تمام معزز تمام مہمانوں کا, ان بچوں کا, ان طلباء کا, تمام کا مشکور ہوں. اور اس کے ساتھ ہی آخر میں کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ, بہت مبارک ہو آپ کو, اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی, یقیناً حوصلہ افزائی جو دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے. جب کوئی دنیاوی کام کرنے والا, جب اسے ریوارڈ ملتا ہے پیسوں کی صورت میں, تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. ہمارے ہاں جو ایک تاثر ہے کہ بس مذہبی کام جو ہے, اللہ اور اس کے رسول کا کام جو ہے, وہ بس ایسے ہی ہو جانا چاہیے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے جو آج حاجی صاحب کی جانب سے کیش پرائزز بچوں کے لیے پیش کیے گئے, اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں مزید بڑھیں گی, جب بچوں کو اس طرح سے کہ ان کے اس طرح دینی تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں اور دنیاوی انعامات بھی ان کو نوازا جائے گا, دینی انعامات سے بھی, تو کسی بھی طرح بچے آئیں گے, مزید اس طرف آئیں گے, اور انشاءاللہ بہت اچھا یہ مقابلہ ہوگا. تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹیں گے, علماء کرام میرے ساتھ ہوں گے, گفتگو ہوگی ولی اور ولایت, پیر کیا ہوتا ہے, ولی اور پیر میں کیا فرق ہوتا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خوشیوں کی قطاریں ہیں, روزوں کی بہاریں ہیں, خوشیوں کی قطاریں